فاطمہ کے رخسار پہ ایسا تماچا مارا ہے کہ شہزادی فاطمہ تڑپ کے رہ گئی۔ عزادارو ایسا تماشا مارا اس ملعون نے، شہزادی فاطمہ تڑپ کے رہ گئی۔ میں آپ کو بتاؤں عزادارو کتنا سخت تماچا تھا۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ بہار الانوار میں تحریر کرتے ہیں کہ جناب مقداد شہزادی فاطمہ کے گھر سے باہر ہے۔ جناب مقداد جو پیغمبر کے صحابی ہیں شہزادی فاطمہ کے گھر سے باہر آئے، سامنے سے جو ہے خلیفہ دوگو مار رہا تھا۔ اس نے جناب مقداد کو دیکھا اور اس کے بعد مقداد کے پاس آنے کے بعد سوال کیا، اے مقداد کہاں گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ مقداد نے کہا علی کے گھر سے آ رہا ہوں۔ جناب مقداد نے کہا علی کے گھر سے آ رہا ہوں۔ عزیزوں اس وقت خلیفہ لوگوں نے کہا، اے مقداد تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے علی کے گھر پہ جانے میں پابندی لگائی ہے، کوئی علی کے پاس نہیں جا سکتا، کوئی علی سے ملاقات نہیں کر سکتا، کوئی علی کے گھر میں نہیں جا سکتا، پھر تم علی کے گھر میں کیوں گئے؟ مقداد نے کہا میں علی کو اپنا امام مانتا ہوں، میں علی کو اپنا رہبر مانتا ہوں، میں اپنے مولا سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ عزادارو مقداد کا اتنا کہنا تھا، اس ملعون نے جناب مقداد کے رخسار پہ ایسا تماچا مارا، جناب مقداد کے رخسار پہ ایسا تماچا مارا کہ جناب مقداد زمین پر گر گئے۔ عزادارو زمین پر گرنے کے بعد تڑپنے لگے۔ جناب مقداد کو جب تماچا پڑا ہے عزادارو، مقداد تڑپ رہے ہیں۔ عزادارو اس ملعون نے پوچھا، اے مقداد تڑپ کیوں رہے ہو؟ کیا تمہیں درد ہو رہا ہے؟ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ اگر درد کا اتنا ہی ڈر تھا تو علی کے گھر میں کیوں گئے؟ مقداد نے کہا میں اس لیے نہیں تڑپ رہا ہوں کہ تو نے مجھے تماچا مارا، مجھے درد ہو رہا ہے، میں اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ ارے جو تیرا اتنا وزنی ہاتھ میں نہ برداشت کر سکا تو فاطمہ نے کیسے برداشت؟ اجرکم اللہ عزادارو نے مظلوم کربلا جناب مقداد کہتے ہیں جب میں نہ برداشت کر سکا تو میری شہزادی نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عزادارو ہم کربلا والوں کے مصائب پڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں اکبر شہید ہوئے، قاسم کا لاشا پامال ہوا، جناب علی اصغر کو گلے پر ہرملہ کا تیر لگا۔ ہم انہی تمام مصائب میں ایک جملہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ ہمیں جملہ کہتے ہیں نا مصائب کا عزادارو، کربلا کے میدان میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک جگہ ایسی ہے جہاں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا جا رہا ہے، مدینہ وہ جگہ ہے جہاں بچوں کے سامنے ماں فاطمہ کو مارا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ عزادارہ نے مظلوم کربلا، آج شب شہادت ہے عزادارو، بس مصائب کا آخری جملہ ہے، شہزادی فاطمہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ مولا علی نے غسل و کفن دیا، جنازہ آمادہ ہوا، کہاں جانے کے لیے؟ قبرستان جانے کے لیے۔ جب قبرستان جانے کے لیے جنازہ آمادہ ہوا، مولا علی ہے، چند اصحاب ہیں، مولا حسن ہے، مولا حسین ہے، ابن عباس ہے، گھر کے کچھ افراد ہیں، لیکن مولا کائنات شہزادی فاطمہ کا جنازہ بقیع کے قبرستان میں چلے۔ عزادارو ادھر جنازہ لے کر مولا کائنات بقیع میں چلے ہیں، کس لیے؟ شہزادی فاطمہ کو دفنانے کے لیے، شہزادی فاطمہ کو دفنانے کے لیے۔ میں دفناؤں کیسے کہوں کہ علی نے فاطمہ کو دفنایا ہے؟ عزادارو آپ کو پتہ ہے علی نے شہزادی فاطمہ کے نام کی 40 قبریں بنائی ہیں۔ کتنی قبریں؟ 40 قبریں بنائی ہے۔ آپ نے کفن کے طور پر شہزادی فاطمہ کو 7 کفن پہنائے ہیں، چادر کی شکل میں مولا کائنات ہے 7 کفن پہنائے، 40 قبریں بنائی گئی۔ عزادارو یاد رکھنا، فاطمہ کو دفنایا نہیں گیا ہے، فاطمہ کو چھپایا گیا۔ شہزادی فاطمہ کو دفنایا نہیں گیا ہے، علی نے شہزادی فاطمہ کو چھپایا ہے۔ بقیع کے قبرستان میں لے کر پہنچے ہیں جنازہ۔ سنو عزادارو، مصائب کا معنی کا آخری جملہ ہے، ادھر جنازہ چلا اور جناب زینب گھر پہ ہے، جناب ام کلثوم گھر پہ ہے، جناب فضہ گھر پہ ہے، جناب اسماء گھر پہ ہے، تمام بیویاں گھر پہ تشریف فرما ہے۔ زینب آگے بڑھی، زینب آگے بڑھنے کے بعد بہن ام کلثوم میرے قریب آؤ، جنازہ بقیع میں گیا ہے، بہن ام کلثوم قریب آؤ۔ جناب ام کلثوم قریب آئی، جناب زینب نے ماں فاطمہ کا مصلی اٹھایا، بہن ام کلثوم اسے چھپا دو،
अज़ादारों जनाब उम्मे कुलसूम ने मुसल्ला छिपाया, तस्वीर लिया, सदका लिया, कुरान लिया, हर एक चीज को जो शहजादी फातिमा से मंसूब थी। शहजादी उम्मे कुलसूम से कहती जा रही, बहन उम्मे कुलसूम इसको भी छुपा दो, बहन उम्मे कुलसूम इसको भी छुपा दो, बहन उम्मे कुलसूम इसको भी छुपा दो। उम्मे कुलसूम ने तलब के हाथों को जोड़कर एक सवाल किया, बहन आपको मालूम है जब कोई भी इंतकाल कर जाता है तो उसको उसका छोड़ा हुआ सामान उसको देखकर उसको मरने वाले को याद किया जाता है, आखिर आप ये क्यों कह रही है मेरी फातिमा के सामान को छुपा दिया जाए। अज़ादारों शहजादी ज़ैनब ने तलब के कहा, बहन उम्मे कुलसूम आपको मालूम है ना, अरे बाबा माँ के जनाजे को दफन करके घर आ रहे होंगे और जब बाबा आ रहे होंगे तो मेरा भैया हुसैन भी आ रहा होगा, बाबा के साथ मेरा भैया हुसैन भी आ रहा होगा, और जब मेरा भैया आएगा माँ के मुसल्ले को देखेगा तड़प के रोएगा, अज़ादारों माँ के सामान को देखेगा तड़प के रोएगा। जनाबे ज़ैनब उम्मे कुलसूम से गुफ्तगू कर ही रही थी, इतने में उम्मे कुलसूम की निगाहों ने जला हुआ दरवाजा देखा। अज़ादारों जनाबे ज़ैनब ने तड़प के एक जुमला कहा, अरे परवरदिगार, अरे मैंने सब कुछ तो छिपा दिया,